السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین ناظرین، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ جو سوالات آپ نے ہم تک پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، صادق بھائی سوال کرتے ہیں، ہم اپنی گاؤں کی مسجد شہید کر کے دوبارہ تعمیر کر رہے ہیں، تو اس کے کچھ حصے میں امام کے لیے حجرہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ جس جگہ ایک بار مسجد تعمیر کر دی جاتی ہے، قیامت تک وہ مسجد زمین سے لے کر آسمان تک مسجد ہی کے حکم میں رہتی ہے۔ اب اس کو مسجد سے یا اس کے کسی ایک حصے کو مسجد سے خارج کرنا جائز نہیں ہوتا۔ لہذا اگر کسی پرانی مسجد کو بوسیدہ کمزور ہونے کی وجہ سے شہید کر کے دوبارہ تعمیر کرنے کا ارادہ ہو، تو پہلے جتنا حصے میں مسجد تھی اس پورے حصے کو مسجد ہی کے مصرف میں استعمال کیا جائے گا۔ لہذا کسی بھی حصے میں امام صاحب کے لیے کوئی کمرہ یا حجرہ یا یہ کہ جماعت والوں کے لیے کوئی انتظام کرنا یا بیت الخلا وغیرہ بنانا جائز نہیں ہوگا۔ مسجد ہی کے کام میں اس کو استعمال کیا جائے گا چونکہ وہ شرعی مسجد کے حکم میں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ مسجد کے قریب میں جو پہلے مسجد کا حصہ نہیں تھی، وہاں کمرہ بھی بنایا جا سکتا ہے اور تبلیغی جماعت والوں کا انتظام بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہاں ناپاک لوگ بھی آ سکتے ہیں چونکہ وہ شرعی مسجد کا حصہ نہیں ہے۔ بیت الخلا وغیرہ بھی بنائی جا سکتی ہے، لیکن پہلے جتنا حصہ مسجد تھا اس سارے حصے کو مسجد ہی میں شامل رکھا جائے گا، اس احاطے میں کوئی ایسی چیز نہیں بنائی جائے گی۔ انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے، کیا زکوٰۃ کی رقم سے تبلیغی جماعت میں جا سکتے ہیں یا نہیں؟ زکوٰۃ کے بارے میں واضح اصول یہ ہے کہ اسے کسی غریب اور مستحق کو دے کر مالک بنا دیا جائے۔ خود آدمی اپنے زکوٰۃ کے پیسوں سے تبلیغی جماعت میں نہیں جا سکتا، یا یہ کہ خود اسے کسی بھی کام میں استعمال نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنی زکوٰۃ کی رقم کسی غریب مستحق فقیر کو دے کر مالک بنا دے، تو اب وہ ان پیسوں سے وہ آدمی تبلیغی جماعت میں جائے، یا یہ کہ کہیں اور کا سفر کرے، اب وہ آدمی ان پیسوں کا مالک ہے، وہ جہاں جائے استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن خود آدمی ہی اپنے پیسوں سے تبلیغی جماعت میں جانے کے لیے استعمال کرے تو یہ جائز نہیں ہوگا، زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوگی۔ ایک خاتون کا سوال ہے، امامہ کے کیا معنی ہیں اور یہ نام رکھنا کیسا ہے؟ امامہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں سیادت، قیادت، کسی جماعت کی رہبری کرنا، یہ تمام تر معنی امامہ کے ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کا نام بھی امامہ تھا، جو حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن سے پیدا ہوئی تھی، جن کا نکاح حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب کوئی نام کسی نبی کا ہو یا کسی صحابی کا ہو یا کسی صحابیہ کا ہو تو پھر وہاں معنی کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی جاتی، بلکہ انہی عظیم شخصیات کا نام ہونے کی وجہ سے وہ نام رکھا جا سکتا ہے، معنی کی طرف پھر زیادہ غور و فکر نہیں کیا جاتا۔ ایک صاحب کا سوال ہے، میں نے کسی بات پر غصے میں بیوی سے کہہ دیا کہ اللہ کی قسم اب میں کبھی تمہارے قریب نہیں آؤں گا، اب مجھے اس پر افسوس ہے، تو میرے لیے شرعی رہنمائی فرمائیے۔ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو غصے ہی میں کہہ دیا کہ میں اب کبھی تمہارے قریب نہیں آؤں گا، کبھی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ نہیں آؤں گا۔ شریعت کی اصطلاح میں اس طرح کرنے کو ایلا کہا جاتا ہے۔ لغوی معنی تو ہوتے ہیں الہ کے قسم کھانا، اور شریعت کی اور فقہ کی اصطلاح میں ایلا کہا جاتا ہے اپنی بیوی سے اللہ کی قسم کھا کر یہ کہنا کہ میں تمہارے پاس کبھی نہیں آؤں گا، یا یہ کہ 4 مہینے یا اس سے زیادہ مدت کا نام لے کر کہنا کہ میں تمہارے پاس اب نہیں آؤں گا، چاہے وہ 4 مہینے سے زیادہ 4.5 مہینے ہوں، 5 مہینے ہوں، 1 سال ہو، 2 سال ہو، 4 مہینے سے زیادہ جتنی مدت کے لیے بھی کہا ہے تو اس کو شریعت کی اصطلاح میں ایلا کہا جاتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ آدمی اگر اپنی بیوی کے پاس 4 مہینے تک نہیں گیا، جسمانی رشتہ قائم نہیں رکھا، میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ قائم نہیں رکھا، اور 4 مہینہ گزر گیا، تو اب ان دونوں کے درمیان طلاق ہو جائے گی، بیوی کو طلاق بائن ہو جائے گی۔ اور طلاق بائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ان دونوں کو نئے سرے سے ایک ساتھ رہنے کے لیے نکاح کرنا پڑے گا، جس میں نیا مہر بھی ہوگا اور گواہ وغیرہ تمام شرائط
پایا جانا ضروری ہے۔ اور دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر اس آدمی نے غصے میں کہہ دیا تھا کہ میں تمہارے پاس اب کبھی نہیں آؤں گا، یا یہ کہ 4 مہینے یا اس سے زیادہ کی مدت کا نام لے کر کہہ دیا تھا کہ میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، لیکن 4 مہینے سے پہلے شوہر اپنی بیوی سے رجوع کر لے، چاہے تو زبان سے کہہ دے کہ میں تم سے رجوع کرتا ہوں، یا یہ کہ اپنی بیوی کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر لے، تو اب یہ ان دونوں کا نکاح وہیں کا وہیں بحال ہو جاتا ہے۔ اور شوہر کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اپنی اس قسم کا کفارہ ادا کر دے جو اس نے قسم کھائی تھی، اور قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیا جائے، یا یہ کہ 10 مسکینوں کو میں سے ہر ایک کو صدقہ فطر کے بقدر گیہوں دے دیے جائیں، یا یہ کہ اس کے پیسے دے دیے جائیں، یا ایک ہی کسی غریب اور مستحق آدمی کو 10 دن تک ایک دن صدقہ فطر کے برابر قیمت یا گیہوں دے دیا جائے، یا یہ کہ 10 مسکینوں کو ایک جوڑا کپڑے کا دے دیا جائے۔ اور اگر ان کاموں میں سے کسی بھی کی بھی سکت نہیں ہے تو پھر 3 دن کے مسلسل روزے رکھے گا ایسا آدمی قسم کے کفارے کے طور پر، اور ان کا نکاح پہلے ہی کی طرح بحال ہو جائے گا۔ ایک خاتون کا سوال ہے، ربیع الاول میں کتنے روزے رکھنے چاہیے اور ان کی کیا فضیلت ہے؟ قرآن و حدیث میں اور کتاب و سنت میں سال کے جن مہینوں کی بھی فضیلت آئی ہے ان میں ربیع الاول کے مہینے کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ البتہ اس مہینے کی یہی ایک بڑی فضیلت ہے کہ اس مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود ہوا تھا، آپ کی ولادت سعادت اسی مہینے کے حصے میں آئی تھی۔ یہ اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن قرآن و حدیث میں اس مہینے کی کوئی مخصوص فضیلت نہیں ہے، نہیں تو اس مہینے کے کسی دن کے روزہ رکھنے کی فضیلت ہے اور نہ ہی کسی مخصوص نماز پڑھنے کی فضیلت ہے۔ آدمی اپنی مرضی سے ثواب کی نیت کے ساتھ اس مہینے میں جب بھی چاہے دوسرے مہینوں کی طرح روزہ رکھ سکتا ہے، کسی روزے کی کوئی مخصوص فضیلت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن سمجھ کر روزہ رکھتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اس نیت سے روزہ رکھنا یہ درست نہیں ہے، اور نہ ہی کسی خاص فضیلت کو ذہن و دماغ میں رکھ کر روزہ رکھنا چاہیے، بلکہ آدمی اگر رکھنا چاہے تو کسی بھی دن رکھ سکتا ہے، لیکن وہ 12 ربیع الاول کا روزہ رکھے اور اس کی کوئی خاص فضیلت ذہن میں ہو، یا اس لیے روزہ رکھے کہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، یہ درست نہیں ہے۔ بلکہ یاد رکھنا چاہیے کہ 12 ربیع الاول کا قول مشہور ہو گیا ہے کہ آپ کی اس دن ولادت ہوئی تھی، حالانکہ اس کے علاوہ محدثین کا اور علماء کا جو راجح اور مختار و پسندیدہ قول یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت وہ 8 ربیع الاول کو ہوئی تھی، اور بعض محدثین کا قول ہے کہ 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی، بعض نے اس کے علاوہ کبھی قول کیا ہے۔ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ 12 ربیع الاول ہی کو آپ کی ولادت ہوئی تھی، لہذا کوئی مخصوص فضیلت اس مہینے کی نہیں ہے۔ انہی خاتون کا سوال ہے، میں نے ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنے کی منت مانی تھی، لیکن اب میرے اندر روزہ رکھنے کی ہمت و طاقت نہیں رہی، تو اس شکل میں کیا کرنا چاہیے؟ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی نے یہ منت مانی تھی کہ میں اگر میرا کوئی کام ہو گیا تو ہر مہینے 3 دن روزے رکھوں گی یا روزہ رکھوں گا، اب جب وہ کام اس کا ہو گیا تو ہر مہینے پھر 3 دن روزہ رکھنا اس آدمی کے لیے یا خاتون کے لیے ضروری ہوگا۔ جیسے سوال میں کہا گیا ہے کہ اب روزہ رکھنے کی ہمت اور طاقت نہیں ہے، اور آئندہ بھی اس بات کی کوئی امید نہیں ہے کہ میرے اندر یہ طاقت روزہ رکھنے کی پیدا ہو جائے گی، آدمی کوئی سی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا یا کوئی دوسرا ایسا شدید عذر لاحق ہے کہ اب امید ہی نہیں ہے کہ میں صحت یاب ہو جاؤں گا اور میرے اندر ہر مہینے 3 روزے رکھنے کی سکت پیدا ہو جائے گی، تو پھر شریعت میں کفارہ یہ ہے کہ ہر مہینے جب بھی 3 دن آئیں تو ایک دن کے روزے کے بدلے صدقہ فطر کے بقدر گیہوں یا اس کی قیمت فدیے کے طور پر دینا ضروری ہوگا۔ ہر مہینے 3 دن کے بدلے اس طرح فدیہ دیتا رہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس نے جو منت مانی تھی وہ منت اس طرح ادا ہو جائے گی۔ لیکن آئندہ چل کر اگر آدمی کے اندر ہمت سکت پیدا ہو گئی تو پھر روزہ رکھنا ہر مہینے ضروری ہوگا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب کا، اسی طرح کی شرعی مسائل کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوالات آپ ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔